صدر آصف علی زرداری کا سینئر ایرانی رہنما ڈاکٹر علی لاریجانی پر حملے پر دکھ کا اظہار، ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کی۔ صدر مملکت نے تمام فریقین سے سفارتکاری کو ترجیح دینے کی اپیل کی، کہا پاکستان خطے میں تناؤ میں کمی کے لیے مکالمے سفارتی کوششوں میں تعمیری کردار کے لیے تیار ہے۔ ایران کے علی لاریجانی پر حملے کے جواب میں اسرائیل پر نئے میزائلوں سے شدید حملے، تل ابیب لرز اٹھا، متعدد عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ حملوں میں 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائلوں سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ تہران میں علی لاریجانی اور بسیج فورس کے سربراہ کی نماز جنازہ کی تیاری، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ ایران کا سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، صدر مسعود پزشکیان نے کہا لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جنرل علی نے کہا صدر ٹرمپ سرپرائز کا انتظار کریں، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے بھی کہا کہ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کی موت کا بدلہ ہر قیمت پر لیا جائے گا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان بھی شریک ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وزرائے خارجہ اجلاس میں برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر کویت کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کویت پر حملوں کی شدید مذمت اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کویت کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اظہار، وزیر اعظم کی عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطے میں امن، استحکام اور تعمیری بات چیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے امور پر اجلاس، شرکاء کو بریفنگ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کم آمدن والوں کے لیے گھروں کی تعمیر پر لاہعمل تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سستے گھروں کے منصوبے اور نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے عام آدمی کو ہاؤس فائننس کی سہولت مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت دی۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، پاک فوج کی شمالی وزیرستان میں کارروائی، افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا، دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں متعدد افغان طالبان ہلاک ہوئے، دیگر پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان شمالی وزیرستان میں مواز قلعے کے سرحدی علاقے میں دراندازی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب اسکول کے بچوں اور نمازیوں کے قاتل اسپتال میں داخل ہو کر مریضوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر عالمی سطح پر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پاکستان پر جھوٹا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ برطانوی اخبار نے علی لاریجانی کے قتل کو آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے زیادہ بڑا واقعہ قرار دیا۔ دی گارڈین کا کہنا ہے کہ لاریجانی ایرانی سیاست کے مضبوط محور اور بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ لاریجانی کے قتل کے ذریعے نیتن یاہو نے ٹرمپ کی ممکنہ جنگ بندی کے لیے رکاوٹ پیدا کی اور اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو تقویت بخشی۔ علی لاریجانی کے قتل کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز جیرالڈ فورڈ ایران چھوڑ کر مرمت کے لیے یونان روانہ، 2 سے 3 ہفتے تک غیر فعال رہے گا۔ امریکی محکمہ دفاع نے جہاز پر آگ لگنے کی تصدیق کی۔ امریکی نیول انسٹیٹیوٹ کے ترجمان نے بتایا کہ آگ کے نتیجے میں کئی رہائشی حصے اور 100 سے زائد بستر ضائع ہو گئے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے کہا تھا کہ USS جیرالڈ فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زائد کا وقت
लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। USS जेरल्ड डॉट फोर्ट पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाजें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें सिर्फ अल ऐन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए 83 परवाजें मनसूख। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड मनसूख करने की मंजूरी दे दी। तमगों की तकसीम की तकरीब 28 अप्रैल को मुनअक़िद करने का फैसला। 23 मार्च को तकरीबात मनसूखी का फैसला तेल बहरान में किफ़ायतशार इक़दाम के पेश नज़र किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, रहीमिया खान, जहलम समेत कई इलाकों में बारिश हुई। सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर, लाड़काना, दादू में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, चागी, टोबा चकजई और मस्तोंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, सवाबी, नौशहरा, टांग, करक और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर के भिम्बर, कोटली और 8 मकाम समेत ज़ेरी और बालाई इलाकों में बारिश। मलका कौसार में बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में मतला अबर आलूद। पाकिस्तान का फ़ज़ाई माहौल किसी भी किस्म के खतरे से बाहर है। ईरानी डेटा के मुताबिक बालाई फ़ज़ा में खतरनाक आलूदा ज़र्रात या जहरीली गैसों के आसार नहीं मिले। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के जनूबी हिस्से से मिलता है। बमबारी ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में हो रही है। अब अगर ताबकारी हुई तो असरात तुर्कमानिस्तान की तरफ जाएंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया, बताया कि अब तक मॉनिटरिंग में किसी भी किस्म की ताबकारी के सबूत नहीं मिले। सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर रही हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.64 महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा CPPA की दरखास्त की समाअत 31 मार्च को करेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन, CPEC के फरोग, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती तबादलों को वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब सनअती तरक्की, तकनीकी महारत और शहरी इंतज़ाम में चीन का ताउन चाहता है। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में चीनी सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन बना रहे हैं। चीनी कंपनियों के लिए पंजाब चाइना डेस्क और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम कर रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में कारोबारी इदारों तरक्याती शराकतदारी के साथ मुआशी ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था कि उसे खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं।